تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں DDD صاحب جو ہمارے سندیپ صاحب ہیں, ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں. بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ہمارے لیے کہ انہوں نے اس وقت یہ پروگرام یہاں پر رکھا جس میں تمام آفیسر یہاں پر موجود ہیں تاکہ جو بھی ہمارا سوال جواب ہوگا وہ پبلک کے سامنے دیا جائے گا. تو اسی کے ساتھ میں شروعات کرتا ہوں. پہلے ہمارا جو سب سے پہلا اہم مسئلہ جو ہے وہ پانی کا ہے, جس کے بارے میں ابھی تک کوئی ذکر نہیں ہوا. تو اس کے بارے میں میں نے اس سے پہلے بھی آپ سب جانتے ہو کہ میں نے ڈیپوٹیشن بھی دیا ہے, اور پچھلے 26/8/2021 کو میں نے DC صاحب کو بھی اس کے بارے میں ڈیپوٹیشن دیا تھا, اور گریونسی سیل میں بھی میں نے وہاں پر بھی میں نے دیا, اور LG صاحب کا جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پہ بھی میں نے یہ ڈال دیا ہے. تو وہاں سے ہوتے ہوئے وہ SDM صاحب تک پہنچا ہے. تو مجھے امید ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹوں تک بھی پہنچا ہے, جس کی مجھے کچھ ڈپارٹمنٹوں نے بتایا بھی اس کے بارے میں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ نظر انداز کر رہے ہیں ہماری اس تحصیل فکسو کو. ہماری صرف پنچایت فکسو نہیں ہے بلکہ تحصیل فکسو ہے, اور اس میں ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پچھلے کئی سالوں سے میں سنتے آ رہا ہوں کہ ہمارا جو سینکشن ہے فلٹر پلانٹ ہے, یہ صرف باتوں میں ہو رہا ہے اور کچھ جگہ پر ڈاکومنٹ میں کارروائی ہو رہی ہے, لیکن دیکھا جائے گراؤنڈ کے اوپر بالکل زیرو ہے. جبکہ میں نے اس میں فلٹر پلانٹ کا دیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ بخوبی جانتے ہو کہ پچھلے سال یہاں پر ہینڈ پمپ کی مشین بھی آئی تھی. انہوں نے کافی کوشش کی تھی کہ جنگل واڑ میں ہینڈ پمپ کا مشین جو لگائی گئی تھی وہاں پانی نہیں نکلا. تو کافی ریکویسٹ میں نے زولوجی مائننگ سے بھی کی تھی, لیکن اس وقت جو ہمارا روڈ کا مسئلہ تھا وہاں گاڑی پلٹنے کا خطرہ تھا, اس وجہ سے انہوں نے وہ گاڑی یہاں واپس کر دی تھی. اور اس کے ساتھ میں نے ہینڈ پمپ کا بھی دیا کہ 3 جگہ پر ہمارا ہینڈ پمپ ہونا ضروری ہے. جبکہ ہم اس علاقے میں رہتے ہوئے زمینداری جب کرتے ہیں تو ہمیں بڑی دقت آتی ہے کہ ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے. جو چنار کے پاس ہمارا چنار پارک بنا ہوا ہے اس میں وہاں پر تو باتھ روم بنے ہوئے ہیں لیکن وہ نہ بننے کے برابر میں ہے. وہاں پر ایک ہینڈ پمپ کی میں نے ڈیمانڈ دی, اور دوسرے جو بس سٹینڈ فکسو ہے دوسرا وہاں پر ہے, اور تیسری ڈیمانڈ میں نے دی ہے عیدگاہ کے پاس میں. بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اوپر ڈپارٹمنٹوں نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی. اس کے ساتھ میں نے جو دوسری جنون ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمارے غریب عوام جو ہے یہاں پر اگر کسی کو 10 روپے کی بھی ضرورت پڑے گی ATM سے نکالنے کے لیے, اپنے ہی اکاؤنٹ سے نکالنا ہے, نہ کہ کسی گورنمنٹ کھاتے سے نکالنا ہے, لیکن اس کے لیے بھی ہمیں 1000 روپے کا خرچہ کرنا پڑتا ہے. آپ بولو گے وہ کیسے؟ اس کی کلیریفائی میں کروں گا یہاں پر کہ ایک آدمی اگر 600 روپے یا 500 روپے دن کا کماتا ہے اور اس نے وہ 500 روپے بھی دن کا چھوڑ دینا ہے, اس کے بعد خود کے جیب میں جو 500 روپے ہے وہ بھی خرچ کر کے ٹھاٹھوی میں جانا ہے 100 روپے کے لیے. تو بڑی یہ ہماری علاقے کے لیے یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ جتنے بھی لیڈر آج تک یہاں پر آئے ہیں وہ صرف اپنے ووٹ بینک کے لیے آئے ہیں اور سیاست کرنے کے لیے آئے ہیں, نہ کہ کوئی غریب عوام کے لیے آیا ہے تاکہ اس کو کوئی فائدہ ملے. یہاں پر اگر اولڈ ایج پینشن والا ہوتا ہے تو وہ کیسے اپنی پینشن نکالنے کے لیے ٹھاٹھوی میں جائے؟ اس کے ساتھ میں ایک نوجوان گھر والے کو بھی, چاہے وہ اس کی وائف ہو چاہے وہ اس کا بیٹا ہو, اس کو ساتھ میں جانا ہے. اور آپ خود یہ دیکھ لیجئے اس وقت بھی اگر ہمارے 7 کلومیٹر روڈ کے اوپر 50 روپے کرایہ ہے تو 2 آدمیوں کا 100 روپے بنتا ہے ایک سائیڈ کا, اور 200 روپے صرف کرائے میں ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ اس کو دیکھو, اگر چائے کا کپ بھی پینا ہوگا اور اس میں لائن میں بھی لگنا ہوگا, اور آگے سے کووڈ کا ٹائم ہے, اور کن کن مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب ہم لوگ اس جگہ پر پہنچیں گے تب ہمیں اس کا احساس ہوگا کہ ہمارا یہاں بینک اور ATM کا ہونا کتنا ضروری ہے.
لیکن ہماری جو لیڈر یہاں پر ہے وہ صرف سیاست کے نام پہ ہے. اگر کوئی بھی یہاں پر ڈیولپمنٹ کرنا چاہے گا اس کے اوپر بھی سیاست کو بیچ میں لایا جاتا ہے. پہلی بات میں اس کا جو اے ٹی ایم اور جو ہماری بینک برانچ ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے لیڈروں کے لیے جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں. لیکن میں اس وقت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ڈی ڈی سی صاحب کا, اور میں نے جو ڈیمانڈ لائی ہوئی ہے میں ان کے پاس یہ رکھوں گا اور مجھے امید ہے کہ یہ اس کو پورا کریں گے. اس کے ساتھ میں نے آپ کو پتا ہے کہ 1 سال پہلے بھی ہم نے اس روڈ کے اوپر پروٹیسٹ کیا تھا, لیکن ڈپارٹمنٹ نے نظر انداز نہیں کیا, بلکہ جو چند لیڈر ہیں ہمارے یہاں کے انہوں نے اس کو اس طریقے سے یوز کیا ووٹ بینک کے لیے, اور وہ بلیک ٹاپ بھی پورا ہونے نہیں دیا. اس کے بعد میں ڈی سی صاحب کو میں نے جو ڈیپوٹیشن دیا اس میں بلیک ٹاپ کا ہے کہ بلیک ٹاپ اس روڈ کے اوپر ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ میں جو لینڈ کمپنسیشن ہے وہ بھی ہم نے اس میں مینشن کیا, جبکہ ہمیں پتا ہے کہ لینڈ کمپنسیشن بھی ہمارے ایس ڈی ایف آفس میں کچھ پرسنٹیج آیا ہوا ہے, اور اس کے لیے ہم نے ہائی اتھارٹی کو بھی انفارم کیا ہے. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں ڈی ڈی سی صاحب کو کہ اس کے اوپر کارروائی کرے تاکہ جو غریب عوام ہماری سفر ہو رہی ہے اس کو سفر نہ کرنا پڑے اور وہ اس کے اوپر کارروائی کرے. اس کے بعد پچھلے سال میں نے جو ہمارے 45 سال 40 سال سے تحصیل پھکسو میں صرف ایک مڈل سکول ہے اور وہ بھی خستہ حالی کا شکار ہے, کوئی بلڈنگ سٹرکچر جو ہے اس کا ختم ہو چکا ہے. تو میں درخواست کروں گا ڈی ڈی سی صاحب سے کہ وہ ایک بار تحصیل پھکسو کا دورہ کریں, تو جتنا بھی میں نے یہاں پر جو میں ان کے سامنے ڈیمانڈز رکھوں گا ان کا تھوڑا سا وہ خود گراؤنڈ میں آ کر دیکھیں, کیونکہ کاغذوں میں کارروائی تو بہت ہو چکی ہے. تو میں چاہتا ہوں, مجھے امید ہے کہ اس وقت جو سرکار سینٹر میں ہے اور ہم کیسے نا امید رہیں گے اس سے, کیونکہ انہوں نے کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے جو سینٹر گورنمنٹ میں اس سمے بی جے پی کی سرکار ہے, کیونکہ انہوں نے ہمیں ہر چیز دیا ہے.